36 روز ہو گئے ہیں کہ جب ایک قافلہ جا رہا تھا کرم سے پشاور کی طرف اور اس پر حملہ ہوا اور متعدد لوگ شہید ہوئے اور سیکیورٹی کا حصار بھی ساتھ تھا اور سیکیورٹی سے پہلے میٹنگز بھی ہوئیں، ان کو ایشورنس بھی دی گئی، لیکن اتنا ظلم کے اٹیک ہوا، لوگ شہید ہوئے اور اس کے بعد ظلم پر ظلم کے آخر کار اب ہم دیکھ رہے ہیں 36 روز ہو گئے ہیں، ایک ہی سڑک ہے جو پارا چنار کے لوگوں کو، کرم کے لوگوں کو ملاتی ہے پشاور سے، اور وہ سڑک بند ہے۔ اور آج کافی روز ہو گئے ہیں کہ ایک جرگہ بیٹھا ہوا ہے اس معاملے کو کسی طریقے سے سیٹل کرنے کے لیے، کہ کوئی فیصلہ ہو، کوئی ریٹن اگریمنٹ ہو کہ سیکیورٹی بحال ہو اور لوگوں کا آنا جانا بحال ہو، سڑک کھولی جائے۔ لیکن ابھی تک ایز وی اسپیک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اب فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، کیا معاملات ہیں، کیا خدشات ہیں؟ اور یہ یاد رہے ناظرین کہ یہ جو علاقہ ہے اس کو جوڑا جاتا ہے کیونکہ افغانستان کے حالات سے تین جو اطراف ہیں کرم کی، یہ افغانستان سے بارڈر ملتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں بھی کیا ہوا ہے، پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا ان جگہوں پر جہاں کہ وہ دہشت گردوں کی اڈا تھا جہاں سے وہ پاکستان پر حملہ کرتے رہے۔ تو یہ تمام کچھ ملی جلی باتیں ہیں، لیکن معاملہ اصل میں ہے اس وقت کرم میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ MNA ہیں کرم سے حمید حسین صاحب، بہت شکریہ حمید صاحب آپ نے ہمیں پروگرام پر جوائن کیا۔ ناظرین، ہمارے ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر سعد محمود صاحب، آپ محمد صاحب، آپ ان کو دیکھتے ہیں، شکریہ، آپ دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کو ہمارے ساتھ شو میں وہ بھی موجود ہیں، معاملات جو اس وقت خطے میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمیں سید ارشاد حسین صاحب جو ریٹائرڈ KP کے پولیس سے IG ہیں اور وہ بھی کرم میں رہتے ہیں، وہ بھی ہم سے بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا پروگرام میں۔ حمید صاحب، سب سے پہلے آپ فرما دیجئے گا، ناظرین کو بتائیں کہ کیا اس وقت ہو رہا ہے ایز وی اسپیک۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی حمید صاحب آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ، تھینک یو۔ حالات اس طرح سے ہیں کہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ تقریباً 79 ڈیز ہو گئے کہ یہ روڈ بند ہے، ادھر بہت بری حالت ہے۔ ابھی بھی مجھے ایک چھوٹے بچے کی تصویر آ گئی ہے جو آج اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میڈیسن نہیں پہنچی۔ جی، ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ ہیلی میں میڈیسن ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کس قسم کی میڈیسن پہنچا رہے ہیں۔ جو ریکوائرڈ میڈیسن ہے بعض بیماریوں کے، اس میں وہ اویلیبل نہیں ہے۔ بہرحال ابھی حالات ایسے ہیں کہ ادھر وہ لوگ فاقوں سے، بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں، انسانی المیہ شروع ہو گیا ہے۔ اور ادھر جو آپ بات کر رہے ہیں جرگے کی، جرگہ ابھی انشاءاللہ امید ہے فائنل ہو رہا ہے جرگہ، لیکن ہم جرگے میں مین بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چپری سے لے کر تری منگ تک روڈ جو بند ہے، جرگہ فائنل ہو جائے گا، لیکن روڈ تو فوراً کھول دینا تاکہ وہ فوڈ آئٹمز وغیرہ، جو میڈیسن یا پیٹرولیم آئٹمز جو ہیں وہ پہنچ جائیں، تاکہ لوگ کم از کم وہ جو فاقوں سے مر رہے ہیں وہ تو بچ جائیں گے۔ جی، تو یہ کیا امید ہے؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آج فیصلہ ہو جائے جرگے میں، کوئی کیا چیز ہے جو روکے ہوئے فیصلے کو؟ ابھی چونکہ اس میں دو فریق بنی ہوئے ہیں نا، ایک اہل سنت ایک اہل تشیع۔ اہل تشیع تو فائنل اس پہ پوائنٹس پہ آ گئے ہیں، اور باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے کچھ بندی آج نہیں ہیں، کچھ اقوام کے نمائندے اس میں موجود نہیں تھے، اس وجہ سے فائنل ابھی نہیں ہوا، لیکن باقی پوائنٹس جو ہے میرے خیال میں انشاءاللہ وہ فائنل ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات آپ بتا رہے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب آپ سن رہے ہیں کہ حمید حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ تقریباً ہو چلا ہے، بس لوگوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے سائن نہیں ہوا۔ دیکھیں جی، مجھے نہیں اس پہ کوئی یقین کہ جی کوئی فیصلہ نزدیک ہونے والا ہے۔ جو غیر موجودگی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسری سائڈ اس وقت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں جو بنیادی طور پہ جو حکومت ہے وہ ہے پختونخوا کی حکومت، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بندے لے کے تو اسلام آباد پہ تو چڑھائی کر سکتے ہیں،
لیکن ایک جرگہ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یا لوگوں کے جو وہاں پر دیکھیں ایک بہت بڑا سانحہ ہے، یہ 40-50 نومولود بچوں کی ہلاکت ہوتی ہے ادھر، اور اس ملک میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ایک اور جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کافی تعداد میں پشاور میں اور کوہاٹ میں اور ان علاقوں میں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں کچھ کرتے کہ حکومت کے اوپر جو پشاور میں ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی حیثیت دیکھیں کہ وہ چنار گئے نہیں ہیں، مطلب ان کو جانا چاہیے وہاں پر کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو دلاسا دیں، ان کو جو ہمت حوصلہ افزائی ان کی کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ لوگ ابھی فاقے سے جو ہے وہ اتفاق کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا ملک ہے جو چند دہشت گردوں کی جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے، دباؤ میں آ گیا ہے، وہ ایک راستہ نہیں کھول سکتا ہے، 20-25 کلومیٹر کا ایک راستہ نہیں کھول سکتا ہے؟ تو پھر ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ اگر باقی اس ملک میں اگر کوئی اس قسم کی دہشت گردی ہو تو وہ اس کو پھر کیسے قابو پائے گی؟ حکومت کو بتائیے کہ آرٹیکل 245 کے تحت ایف سی کو اور فوج کو بلائے اور اس ایریا کو کلیئر کرائے۔ اس میں پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو بلانا یا ان کی کوئی سیاسی جو ہے اس میں پرابلم ہوگی، لیکن یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو وہاں پر اپر کرم میں ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ملوث ہیں اس سانحے میں، اور ان کا لوگوں کا خون جو ہے وہ ان کی گردنوں پہ ہوگا۔ جی حمید صاحب، آپ تو ایم این اے ہیں اس علاقے سے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے آپ کی کے پی میں، یہ جو کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق زیادہ اس پر ان کو تشویش نہیں ہے، وہ زیادہ وہ نہیں کر رہے، سٹیپس نہیں لے رہے جو کہ لینے چاہیے۔ یہ بالکل یہ بات ہے کہ پہلے اس کو زیادہ وہ ترجیح نہیں دی گئی اس بات کو، لیکن دیر آیت درست آیت والی بات ہے۔ اب بھی اگر پروونشل گورنمنٹ جو اس میں ایکشن لے رہی ہے یا اس میں گائیڈ لائن بھی ہے، اس میں انہوں نے جرگے والوں کو یا اسی طرح ان کا اپنا کمشنر اور ڈی سی وغیرہ ان سے رابطہ ہے باقاعدہ، تو ابھی امید ہے انشاءاللہ تو یہ فائنل ہو جائے گا اور اس میں دلچسپی انشاءاللہ وہ لیں گے، لیکن پہلی سستی ہو گئی ہے کافی۔ اور اس میں مین ایک بات اس کی بھی تھی، بیرسٹر جو اس نے بیانات دیے تھے جو کہ بالکل نیگیٹو بیانات تھے اس کی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا لیتے کہ وہ کلیئر کرتی سڑک، اور انہوں نے کہا 20-25 کلومیٹر تو سڑک ہے لیکن وہ بند کر کے ایسا ایک مسئلہ پیدا کیا ہوا، اتنا بحران لوگوں کے لیے، تو یہ کیوں نہیں فوج کو بلایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا 75 دن، لیکن 21 نومبر کو اٹیک ہوا تھا تو اس کے تحت تو بھی 35-36 دن ہوئے۔ اس میں مین بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بلانے والی بات نہیں ہے کہ آرٹیکل 245 وغیرہ نے وہ کر لی، آلریڈی ادھر ایف سی بھی موجود ہے، آرمی بھی موجود ہے۔ جیسے پہلے اس نے بتا دیا، آپ خود بھی اپنے اس میں کہہ دیا کہ سیکیورٹی کے باوجود اتنے بندے شہید کیے گئے، پہلے ادھر مقبل میں شہید کیے گئے، پھر ادھر شہید کیے گئے، تو سیکیورٹی تو موجود تھی نا، تو یہ ادھر سوالیہ نشان ہیں۔ ہم تو ٹھیک ہے صوبائی گورنمنٹ کی بات بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سیکیورٹی والی کیا کر رہے تھے؟ سیکیورٹی آلریڈی موجود ہے، اور 20-25 کلومیٹر روڈ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ میرے خیال میں 6 سے 10 کلومیٹر میں مسئلہ ہے، ٹھیک، اور وہ بھی مسئلہ میں آج بھی میری بات ہو رہی تھی تو ایک فلیگ مارچ سے سب کچھ حل ہو جائے گا، ایک فلیگ مارچ سے سب کچھ حل ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے میں بریک لے لوں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، بڑی کلیئرلی ایک طرف امید کی کچھ کرن ہے، اور وہ کہہ رہے تھے جیسے وہ حمید حسین صاحب کہ لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ جو جرگہ ہے کسی فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔